अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम टू डॉक्टर इमरान्स ऑफिशियल। और आज की वीडियो में खुश आमदीद। नाजरीन, आज की जो वीडियो है बेसिकली इसमें हम डिस्कस करेंगे हाउ ड्रग्स इफ़ेक्ट्स ह्यूमन हेल्थ। यानी कि जो ड्रग्स हैं, जो मंशियात हैं, वो बेसिकली ह्यूमन हेल्थ को कैसे इफ़ेक्ट करती हैं, ये सारी आज की वीडियो में हम सब आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। और नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा जो नौजवान है बेसिकली वो इस चीज़ का सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव है, सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट हो रहा है इस चीज़ से कि वो मंशियात पे लगा दिया जाता है उसको, और उसकी वजह से सारी फैमिली डिस्टर्ब हो जाती है। तो बेसिकली आज की वीडियो में ये भी बताया जाएगा कि पेरेंट्स जो है वो कैसे चेक एंड बैलेंस रख सकते हैं, यानी कि वो कौन सी सिम्टम्स है, वो कौन सी अलामात हैं। अगर एक बच्चा नशा आवर कोई भी चीज़ इस्तेमाल कर रहा है तो वो पेरेंट्स को कैसे पता चलेगा कि उनका जो बच्चा है वो बेसिकली ड्रग्स एडिक्टेड है। तो ये सब कुछ आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। वीडियो पे जाने से पहले एक रिक्वेस्ट कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियो हो वो आप तक पहुंच सके। तो नाज़रीन, डिस्कस करते हैं सबसे पहले कि ड्रग्स जो है वो ह्यूमन हेल्थ को कैसे इफ़ेक्ट कर सकती हैं। सबसे पहले तो ड्रग्स को अगर हम देखें, इसकी अगर कैटेगरीज़ को हम देखें कि ड्रग्स की जो बेसिकली कैटेगरीज़ हैं वो कौन कौन सी हैं। सबसे पहले नंबर पे देखा जाए तो इसमें अल्कोहल है, कोकेन है, आइस है, इसके अलावा कुछ एनाल्जेसिक्स भी हैं। जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में एनाल्जेसिक मेडिसिन्स को डिस्कस किया कि कुछ इंजेक्शंस ऐसे हैं जो मॉर्फिन से बनते हैं। फॉर एग्जांपल ट्रामाडोल इंजेक्शन है, ट्रामाल है। ये इंजेक्शंस ऐसे हैं जो मॉर्फिन लाइक मेडिसिन से बनते हैं। तो बाज़ लोग इसके आदी हो जाते हैं, वो सुकून हासिल करने के लिए वो इंजेक्शंस का यूज़ करते हैं। फिर इसके अलावा इनहेलेंट होते हैं, कुछ सूंघने की ऐसी चीज़ें हैं जो इनहेल करते हैं सांस के ज़रिए, उससे उनको माइंड को रिलैक्स मिलता है। क्योंकि जितने भी ये ड्रग्स हैं बेसिकली अगर देखा जाए तो ये बेसिकली हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम के ऊपर एक्ट करती हैं, जिसकी वजह से सुकून मिलता है थोड़ा सा बंदे को। लेकिन वक्ती तौर पर सुकून होता है और उसके बाद के जो इफ़ेक्ट्स होते हैं वो नौजवानों को नहीं पता होते। और इसके अलावा कुछ नींद की गोलियां भी हैं, जैसे बेंजरो डायज़ेपाम जैसे होगी, डायज़ेपाम टैबलेट होगी। ये इस किस्म की मेडिसिन्स भी हैं जिससे नींद की गोलियां लेने का आदी हो जाता है बंदा, तो वो भी एक किस्म का नशा है। तो ये बेसिकली सारे ड्रग्स की टाइप्स हैं जो ड्रग्स आती हैं। अब हम सबसे पहले देखते हैं कि वाई पीपल यूज़ ड्रग्स, यानी कि लोग जो है वो नशा आवर अद्वियात जो है क्यों इस्तेमाल करते हैं, आखिर इनकी वजह क्या होती है जिसकी वजह से वो इस लत में पड़ जाते हैं। सबसे पहली चीज़, जो ये सारी चीज़ें वक्ती तौर पर फ़ील ऐसे होती हैं कि ऐसा हो जाता है, लेकिन हकीकत में ऐसा होता नहीं है। जब वो इस चीज़ के आदी हो जाते हैं तो फिर उनकी एक मजबूरी बन जाती है। तो सबसे जो पहले नंबर पे अगर देखा जाए ड्रग्स के हवाले से पीपल क्यों यूज़ करते हैं, फील गुड, यानी कि तासर ये दिया जाता है कि जो ड्रग्स यूज़ करने वाला है उसकी बेसिकली स्किन जो है टाइट रहती है, बुढ़ापा नहीं आता, इस किस्म की चीज़ें, विगोरियस हो जाता है, फ़िज़िकल एक्टिविटी बढ़ जाती है, उसके लिए यूज़ करते हैं। और समहाउ किसी का ख्याल होता है टू बी रिलैक्स, यानी कि रिलैक्स होने के लिए भी ड्रग्स यूज़ की जाती हैं। और फिर ये कि बाज़ लोग ऐसे हैं, अगर वो एंग्ज़ायटी में हों, डिप्रेशन में हों, परेशानी में हों, तो वो कुछ दोस्त मशवरा दे देते हैं ड्रग्स के यूज़ करने का, वहाँ पे आदी हो जाता है बंदा। फिर इसके अलावा इमोशनल पेन, अगर कोई जज्बाती पेन हो, मीन्स ये कि अगर कोई उसको ठेस पहुंची हो, जज्बात को ठेस पहुंची हो, तो उसमें आके वो नशे की तरफ चला जाता है नौजवान। फिर उसके बाद एक सूरत ऐसी होती है एक्सपेरिमेंटल भी होती है। एक्सपेरिमेंटल क्या चीज़ होती है, बेसिकली जैसे ही बच्चा जो है वो अपने दोस्तों के साथ बैठा तो किसी ने एक्सपेरिमेंटल तौर पर कि पी के देख लो कुछ नहीं होता, तो वो डेफिनेटली ये भी एक वे होता है ड्रग के यूज़ करने का। स्टे अवेक, यानी कि होशियार रहना, यानी कि चुस्त रहने के लिए यूज़ की जाती हैं। और बाज़ लोग ऐसे भी हैं जिनको नींद नहीं आती, वो उनको कहा जाता है कि ड्रग्स का इस्तेमाल करें आपको नींद आ जाएगी। फिर इसके अलावा इंक्रीज़ कॉन्फिडेंस, एक सबसे बड़ी चीज़ जो फैलती जा रही है, ये गलत
قسم کی ٹرمینالوجی یوز ہوتی ہے ڈرگس کے والے سے کہ کانفیڈنس لیول جو ہے وہ انکریز ہوتا ہے. حالانکہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے, وہ وقتی طور پر ہوتا ہے کہ برین کے اوپر افیکٹ کرتی ہے, جس کی وجہ سے فیلنگز ایسی آتی ہے. پھر اس کے بعد اگر ہمارے پاس آخر میں دیکھا جائے تو سوشل انہانس, یعنی کہ یہ بھی ایک طریقہ ہے. اگر کوئی نوجوان اگر پارٹیز زیادہ اٹینڈ کرتا ہے تو وہاں سے اس کو یہ عادت پڑ سکتی ہے. تو یہ تو ہم نے چیزیں ڈسکس کی, وائی پیپل یوز ڈرگز, یعنی کہ پیپل یہ ڈرگز کیوں یوز کرتے ہیں. کوئی نہ کوئی سوسائٹی میں کوئی نہ کوئی اس کا ریلیونٹ ذریعہ ضرور ہوتا ہے, سورس ضرور ہوتا ہے جو اس کو اس کام میں لے کے آتا ہے. اب اگر دیکھا جائے تو اس کے سائیڈ افیکٹس پہ آتے ہیں کہ بیسیکلی اس کے سائیڈ افیکٹس کون کون سے ہیں. سائیڈ افیکٹ میں سب سے پہلا سائیڈ افیکٹ جو ہے ڈرگز کا, دیٹ از ایگریشن. یعنی کہ آپ یہ جو سائیڈ افیکٹس آپ کو میں بتا رہا ہوں, یہ اگر سائیڈ افیکٹس کسی بھی فیملی ممبر میں اگر آپ کو فیل ہوں تو اس کو ڈیفینیٹلی چیک کرنا چاہیے بچے کو, کہ بچے کی جو روٹین ہے اس کو ڈیفینیٹلی اس چیز کو دیکھنا چاہیے. اب سب سے پہلے دیکھا جائے تو ایگریشن, غصہ, چڑچڑا پن اور غصہ بہت زیادہ آئے گا جو بھی ڈرگز کا عادی ہوگا. اور اس کے علاوہ سیکنڈ بڑی چیز ہے انسومنیا اور سلیپ ٹو مچ. یہ دونوں کنڈیشنز ہو سکتی ہیں. اگر کوئی نوجوان نشہ کرتا ہے اور پیرنٹس کو پتہ نہیں چلتا تو اس کے دو ایک اور سمٹمز موسٹ کامن سی یہ ہے, یا تو یہ ہے کہ اب جب نشے کی سٹارٹنگ سٹیج ہوگی, کسی قسم کا بھی نشہ ہوگا, تو اس میں یہ ہوگا کہ بیسیکلی فال اسلیپ, بہت زیادہ سوئے گا. کوئی بھی انڈیویجول ہے وہ بہت زیادہ اس کو نیند آئے گی. لیکن جب وہ نشے کا عادی ہو جائے گا, اس کو ایک اکتاہٹ سی فیل ہوگی, پھر وہ ڈپریشن انگزائٹی کی کنڈیشن ہوگی اور پھر اس کو نیند آنا ختم ہو جائے گی, جس کو ہم انسومنیا کہتے ہیں. تو پھر اس کے بعد اگر دیکھا جائے تو کوگنیٹیو ایشوز ہو جاتے ہیں. مینز کوگنیٹیو ایشو کون سے ہیں؟ بیسیکلی جو میموری ہے وہ لاس ہو جاتی ہے, یعنی کہ ذہن کے اوپر برا اثر پڑتا ہے, اور یادداشت جو ہے وہ آہستہ آہستہ کم ہوتی جاتی ہے. ریڈیوس ایپیٹائٹ ایک بہت بڑی سمٹم ہے, مثلا یہ کہ اس میں بھوک لگنا جو ہے نا بالکل کم ہوتی ہے, بھوک ہی نہیں لگتی, اور ڈے بائی ڈے جو ہے نا ویٹ جو ہے وہ ڈیکریز ہوتا جاتا ہے. پھر ایسے جو انڈیویجولز ہوتے ہیں جو ڈرگز کے ایڈکٹڈ ہوتے ہیں, ان میں سب سے بڑا ایک اور پرابلم یہ ہے کہ ریگولر کولڈ اینڈ فیور, بیسیکلی کولڈ اور فلو جو ہے وہ ریگولر ان کو ہوگا, آف اینڈ آن ان کو ہوتا رہے گا. کیویٹیز اینڈ گم ڈیزیز, جو دانت ہیں وہ خراب ہوں گے, ان کے اوپر بیسیکلی بلیکش مٹیریل آنا شروع ہو جائے گا, اور پھر اس کے علاوہ جو ان کے گمز ہیں ان کے اندر کیویٹیز آنا شروع ہو جائیں گی. تو یہ سارے انڈیویژلز ہیں. پھر اس کے علاوہ سب سے بڑی ایک اور سمٹمز افیکٹس یہ ہے بیسیکلی انگزائٹی اینڈ ڈپریشن. پریشان ہوگا, انگزائٹی ہوگی, اس کو پریشانی ہوگی, آہستہ آہستہ ڈپریشن کا شکار ہو جائے گا. سائیکوسس ہو جائے گا, مینز سائیکولوجیکل ایفیکٹس بہت زیادہ آئے گا, اور ہر چیز کو وہ سائیکولوجیکل طریقے سے دیکھے گا. نفسیاتی مریض جیسے ہوتے ہیں اس قسم کی حرکتیں کرے گا انڈیویژول کوئی بھی ہے, اور جو ہارٹ بیٹ ہے اور جو بیسیکلی بلڈ پریشر ہے وہ انکریز کرنا شروع کر دے گا. پھر اس کے بعد لیدل اینڈ ان ایکٹیو, ایک اور کنڈیشن یہ ہے کہ سست ہو جانا, بالکل سست ہو جانا, کسی کام میں جی کا نہ لگنا, اور بالکل ان ایکٹیو سا ہو جانا. تو یہ بھی ایک کنڈیشن ہے. شیزوفرینیا ہم نے پہلے ڈسکس کی, بیسیکلی ایک سائیکولوجیکل ڈس آرڈر ہے. شیزوفرینیا کے پیشنٹ کو ہوتا یہ ہے کہ یا تو اس کو فیل ہوتا ہے کہ اس کے دشمن بہت زیادہ ہو گئے ہیں, یا اس کو فیل ہوتا ہے کہ اس کو کوئی مار دے گا, یا فیل ہوتا ہے کہ اس کی وجہ سے جو ہے نا اس کی فیملی ممبرس کو نقصان ہوگا. تو یہ بھی ساری کنڈیشنز جو ہے نا یہ سمٹمز میں رہتی ہیں. پھر اس کے علاوہ سب سے ایک بڑا ایشو یہ ہے کہ آپ چونکہ یہ جو ڈرگز یوز کرتے ہیں جتنے بھی نوجوان ہیں, ان میں آہستہ آہستہ ایک سب سے بڑا ایشو یہ آ جاتا ہے کہ استھمیٹک پرابلم ہو جاتا ہے. بیسیکلی لنگز جو ہیں ان کے اوپر بھی ان کا برا افیکٹ ہوتا ہے, اور جب لنگز کے اوپر برا افیکٹ ہوتا ہے تو بیسیکلی جو سانس کی نالیاں ہیں وہ بیسیکلی ان کے اندر پلاک جمع ہونا شروع ہو جاتا ہے, اور پلاک جمع ہونے کی وجہ سے پھر کیا ہوتا ہے, سانس کی نالیاں تنگ ہو جاتی ہیں, اور سانس لینے کا بھی مسئلہ ہوتا ہے, سانس لینے میں دشواری ہوتی ہے, اور آہستہ آہستہ جا کے سی او پی ڈی کی طرف چلا جاتا ہے پیشنٹ, جس کو ہم کرونک آبسٹرکٹیو پلمنری ڈیزیز کہتے ہیں. اور اس کے بعد ہم اس کے استما کے بعد اگلی جو کنڈیشن اگر دیکھیں تو اس کی انفرٹیلٹی کی ہے.
ایسے ینگ انڈیویژولس جو ہے نا آفٹر میرڈ لائف جو ہے ان میں انفرٹیلٹی کے جو چانسز ہیں وہ بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں. بھانج پن کے جو ہے نا کوئی بھی کپل میل ہے فیمیل ہے اس میں بھانج پن کے چانسز بہت زیادہ بڑھ جائیں گے. اور اس کے علاوہ لنگز کا جو کینسر ہے اس کے ہونے کا چانس ہے, ہارٹ کی ڈیزیز کے ہونے کا چانس ہے. تو یہ بیسیکلی یہ ساری جو ہے نا علامات ہوتی ہیں, اور اس میں سے کچھ ایسی ہوتی ہیں جو کسی بھی ینگ انڈیویجول میں اگر ہوں تو پیرنٹس کو ایزیلی پتہ چل جاتا ہے کہ یہ بچہ جو ہے نا ایڈکٹڈ ہو رہا ہے یا اسٹارٹنگ میں ہے کیا ہے. پھر اس کے علاوہ ایک اور بڑی جو اسٹارٹنگ سٹیج ہوتی ہے بیسیکلی ڈرگس کی, اس میں بیسیکلی وامٹنگ اور ہیڈ ایک, سر کا درد جو ہے نا وہ ریگولر رپورٹ کرتا ہے بچہ. اور اس کے علاوہ اگر دیکھا جائے تو ہیپاٹائٹس اور HIV ایڈز اس قسم کی بیماریاں ہوتی ہیں. اس کی ریزن یہ ہوتی ہے کیونکہ جو وہ اینالجیسک قسم کے انجیکشنز یوز کرتے ہیں اپنے آپ کو سکون پہنچانے کے لیے, اس میں ایک تو آرٹریز جو ہے وہ بیسیکلی رپچر ہوتی ہیں, ان کی جو وینز ہیں ان کو نقصان پہنچتے ہی پہنچتا ہے. اس کے علاوہ وہ جو نیڈلز ہوتی ہیں دوسرے کی یوز کرنا, تو اس سے بھی ہیپاٹائٹس اور HIV ایڈز جیسے مرض لاک ہو سکتے ہیں. تو یہ بیسیکلی سارے سمٹمز تھے, ایفیکٹس تھے ڈرگس کے یوز کرنے کے. اب مسئلہ یہ آتا ہے کہ ان ڈرگس کے جو بیسیکلی استعمال کرنے کے بعد اس کو کنٹرول کیسے کیا جائے, اس کو ریڈیوس کیسے کیا جائے اس ایکٹیویٹی کو. تو سب سے پہلا پلان تو یہ ہے کہ اوائڈ یوزنگ ریگولر, یعنی کہ کوئی بھی اگر ڈرگ ہے, کوئی بھی اگر منشیات ہے, اگر اس کو ریگولر یوز نہیں کریں گے, اس کو آف اینڈ آن یوز کریں گے, تو سب سے پہلا طریقہ یہ ہے اس کو کم کرنے کا. پھر اس کے بعد سیکنڈ چیز یہ اسٹے ہائیڈریٹڈ, یعنی کہ پانی کا استعمال بہت زیادہ کریں, پانی بہت زیادہ پئیں. اس سے کیا ہوگا, جتنے بھی ٹاکسکس ہیں باڈی کے اندر وہ سارے یورین کے ذریعے ریموو ہو جائیں گے, تو باڈی کے اوپر ایک اچھا افیکٹ آئے گا. اس کے علاوہ تھرڈ نمبر پہ یوگا ایکسرسائزز بیسٹ ہیں بیسیکلی لنگز کے حوالے سے دیکھا جائے, ریسپیریٹری ایکشنز کے حوالے سے دیکھا جائے تو یوگا ایکسرسائز از دا بیسٹ ون. اور فریش ایئر ارلی ان دا مارننگ, فریش ایئر میں جا کے لمبے لمبے سانس لیں, اس سے جو بیسیکلی اندر جو پرانی آکسیجن ہوگی وہ باہر جائے گی, تازہ ہوا اندر جائے گی, اس سے صحت کے اوپر اچھا اثر پڑے گا. اور سب سے امپورٹنٹ چیز لاسٹ میں اوائڈ پیپل اینڈ پلیسز, اور ان جگہوں کو اوائڈ کریں جہاں سے آپ کا اس چیز سے سٹارٹ ہوتا ہے, اور ایسے لوگوں سے اوائڈ کریں جو آپ کو اس نشے کی طرف لے کر آتے ہیں. تو امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے ڈاکٹر عمران کو اجازت دیجیے گا. انٹل دین اللہ حافظ, جزاک اللہ.